بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، قربانی کے مختلف مسائل کے سلسلہ میں آج کا زیر بحث مسئلہ یہ ہے کہ آیا قربانی کا گوشت غیر مسلم ذمی جس کو کہا جاتا ہے، اس میں عیسائی بھی ہیں، اس میں یہودی بھی ہیں، یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو ان کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا؟ تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ قربانی جب ہم کرتے ہیں تو شرعی طور پر ہم حکم کے مطابق اس قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرتے ہیں۔ ایک حصہ گھر والوں کے لیے ہوتا ہے، ایک رشتہ داروں کے لیے ہوتا ہے، اور ایک فقراء، مساکین اور یتامہ اور غرباء کے لیے ہوتا ہے، آپ کے ہمسائے میں ہوں یا آپ کے محلے میں ہوں۔ لیکن فقہاء نے اس میں لکھا ہے کہ بوقت ضرورت اس تقسیم میں آپ کمی بیشی کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی فرض واجب تقسیم نہیں ہے، آپ اپنے گھر کے حالات کے مطابق، اپنے رشتہ داروں کے مطابق، یا آپ کے کوئی مہمان زیادہ آئے ہیں تو اس میں کمی بیشی کر سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جو آپ ایک حصہ تقسیم کرنے کے لیے آپ نے رکھا ہے، اس میں سے جو غیر مسلم آپ کے ہمسائے ہیں، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی رہتا ہے، تو کیا آپ ان کو اس قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں؟ تو قرآن مجید کی ایک آیت ہمیں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ سورۃ الممتحنہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، کہ اللہ رب العزت تمہیں منع نہیں فرماتا ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ قتال نہیں کیا، لڑائی نہیں کی، تلوار نہیں اٹھائی، وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، گھروں سے نکلنے پر مجبور نہیں کیا، تمہارے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، جنگ نہیں لڑی، ان کے متعلق اللہ رب العزت تمہیں منع نہیں کرتا۔ کس چیز کے بارے میں؟ ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ ان کے ساتھ احسان کرو اور انصاف سے پیش آؤ۔ تو اب آپ دیکھیں قرآن میں اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر ہمیں یہ اشارہ دیا کہ جو آپ کے ہمسائے پڑوس میں غیر مسلم رہتے ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے پرامن لوگ ہیں اور اپنے عبادات اپنے مذہب کے مطابق ادا کرتے ہیں، لیکن اسلام کے خلاف پراپیگنڈے نہیں کرتے، مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ زہر نہیں نگلتے اور مسلمانوں کے ساتھ میل جول بھی رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا اور ایسے لوگوں پر احسان کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا۔ تو ظاہر ہے قربانی کا گوشت کی تقسیم جو ہے ایک صدقہ نافلہ ہے، تو یہ بھی ایک احسان کے زمرے میں آتا ہے، تو اگر اس میں سے ان کو گوشت دے دیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ پھر ایک حدیث ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، اس کی جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 397 ہے، اور حدیث کا جو نمبر ہے وہ 1943 ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ذبحت لہ شاۃ فی اہلہ، یعنی مجاہد نے ان سے آگے روایت کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے گھر والوں نے ایک بکری ذبح کی۔ فلما جا، کسی سفر پر گئے ہوئے تھے، کہیں باہر گئے ہوئے تھے، تو ان کے لیے ایک بکری ذبح کی۔ فلما جا، جب وہ سفر سے واپس آئے، قالا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اہدیتم لجارنا الیہودی، پھر پوچھا اہدیتم لجارنا الیہودی، کیا تم نے اس بکری کے گوشت میں سے ہمارے پڑوسی یہودی کو تحفہ بھیجا ہے؟ کیا تم نے اس بکری کے گوشت میں سے ہمارے پڑوسی یہودی کو تحفہ بھیجا ہے؟ 2 دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ پھر آگے فرمایا، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے، ما زال جبریل یوصینی بالجار، کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اتنی زیادہ وصیت کی ہمسایوں کے متعلق، پڑوسیوں کے متعلق، ان کے حقوق کے متعلق، حتیٰ ظننت انہ سیورثہ، یہاں تک کہ میں نے یہ گمان کر لیا کہ کہیں ان کو وراثت میں حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے۔ تو یہ حدیث بھی واضح طور پر اشارہ کرتی ہے کہ وہ جو غیر مسلم ہے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، وہ بھی آپ کا ہمسایہ ہے۔ تو بحیثیت انسانیت اگر وہ غریب ہے، نہیں بھی ہے، اگر آپ اس کو اسلام کے بھی قریب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور اچھے سلوک کے اندر ایک بہترین طریقہ کیا ہے کہ اس کو تحفے دیں، اس کے تحفے وصول کریں اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھیں۔ تو لہٰذا اس حدیث کی روشنی میں اور اس آیت کی روشنی میں فقہاء نے لکھا ہے
کہ آپ قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں۔ اس کی مزید وضاحت جو ہے علامہ ابن قدامہ المغنی کے اندر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں فجاز اطعامہ للذمی کسائر طعامہ ولانہ صدقۃ تطوع، کہ قربانی کا گوشت جو ہے آپ اسی طریقے سے جس طرح باقی لوگوں کو آپ دیتے ہیں کھانے کے لیے تحفے کے طور پر دیتے ہیں، آپ ذمی کو بھی دے سکتے ہیں، اس لیے کہ لأنہ صدقۃ تطوع، کہ یہ نفلی صدقہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ نفلی صدقہ ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ جو اس کا یہ فجاز اطعامہ الذمی والاسیر، یعنی قیدی کو اور جو ذمی ہے اس کو اس کا کھانا کھلانا جائز ہے۔ فَأَمَّا الصَّدَقَةُ الْوَاجِبَةُ مِنْهَا فَلَا يَجْزِي، جو صدقہ واجبہ ہے جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں وہ جائز نہیں ہے۔ اب صدقہ واجبہ جو ہوتا ہے زکوٰۃ، اس کے تو حصے پہلے مقرر ہے، قرآن نے مقرر کر دیے ہیں، یہ صدقہ نافلہ ہے، تو لہٰذا ان کے نزدیک اور یہ آیت اور اس حدیث کی روح سے وہ یہ لکھتے ہیں کہ قربانی کا گوشت اسی طرح جیسے آپ ایک اسیر کو یعنی قیدی کو دیتے ہیں، اسی طرح آپ ذمی کو، اب ذمی کے اندر عیسائی بھی ہو سکتا ہے، یہودی بھی ہو سکتا ہے، یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ساتھ فقہا نے ایک اور شرط رکھی ہے کہ وہ آپ کے خلاف پراپیگنڈا نہ کرتا ہو، اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف تلوار نہ اٹھاتا ہو، ان کو گھروں سے نکالنے پر مجبور نہ کرتا ہو، یہ شرط قرآن نے لگائی ہے، تو لہذا آپ اس کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں اگر آپ کے ہمسائے پڑوس میں رہتا ہے۔ اسی طرح فتاوی ہندیہ میں ہے وَيَهَبُ مِنْهَا مَا شَاءَ لِلْغَنِي وَالْفَقِيرِ وَالْمُسْلِمِ وَالذِّمِّ، کہ آپ ہبہ کے طور پر تحفے کے طور پر اس گوشت میں سے دے سکتے ہیں ما شاء للغنی، چاہے وہ کوئی غنی ہے، مالدار بھی ہے، آپ کے پڑوس میں ہے یا آپ کے رشتہ دار ہیں، تو بطور تحفہ آپ اس کو دے سکتے ہیں، والفقیر، فقیر کو دے سکتے ہیں، والمسلم، مسلمان کو، والذمی، اور ذمی کو بھی دے سکتے ہیں جو غیر مسلم ہے۔ تو لہٰذا دو فقہا کی آراء اور فتاوی کی روشنی میں، قرآن کی آیت کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں یہ فائنل جو ڈیسیژن اس بات پر کیا جا سکتا ہے وہ یہی ہے کہ قربانی کے گوشت میں سے تیسرا حصہ جو آپ نے تقسیم کرنا ہے، اگر آپ کے پڑوس میں ہمسائے میں کوئی غیر مسلم ذمی رہتا ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، تو اس میں سے بطور تحفہ آپ اس کو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ صدقہ نافلہ ہوتا ہے، اور آپ اس کو اگر قربانی کا گوشت دیتے ہیں، اس کے قریب ہوتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، تو اس سے ممکن ہے کہ اس کے دل کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہو اور اسلام کی طرف راغب ہو جائے۔ تو انشاءاللہ اس کے ساتھ، اس کے علاوہ باقی قربانی کے مسائل کے ساتھ پھر اگلے لیکچر میں حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ما علینا الا البلاغ۔